کان للہ کان اللہ لہو، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہر یار ارم تاجداری حرم، ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار آقا نامدار حضور احمد مجتبی محمد عرب روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، اور میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، اور چمکتی ہوئی کوئی غزل پڑھو اے نوری، رنگ اپنا ابھی جمنے شعرانے نہ دیا۔ معزز سامعین ذوی الاحترام، آج ہم اور آپ میلاد رسول میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے۔ معزز سامعین ذوی الاحترام، آج کی مبارک اور متبرک محفل چونکہ میری بہن ہے، ان کی سگائی کے موقع پر یہ انعقاد پذیر ہے، میں اللہ رب العزت کے حضور دعا کروں گا اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دونوں جہاں میں سکون اور اطمینان والی زندگی نصیب کرے۔ قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، چونکہ میں بہت سوچنے کے بعد اس بات پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عنوان سے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ میری تقریر کا عنوان اس وقت یہ ہے کہ ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہو گئی۔ انسان روتا بھی ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے، آنسو بھی بہاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی دعا اس کے سر سے بلند نہیں ہوتی۔ باب اجابت سے ٹکرانا، رب کے حضور پیش ہونا، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ ہماری دعاؤں کی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہماری دعائیں ہمارے سروں سے اونچے نہیں جاتی ہے، جبکہ میرے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں جو ہے قبول کروں گا، اور تمہاری دعائیں باب اجابت سے جا کر کے ٹکرائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا ہے، میرے بندو تمہاری ذمہ داری ہے دعا کرنا، تمہارا کام ہے دعا کرنا، میرے بندو تم دعا کرو، اب قبول کرنا یہ میری مرضی پر منحصر ہے، میں چاہوں تو قبول کروں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرما دیا ہے، میرے بندو تمہارا کام دعا کرنا ہے، تم دعا کرو، میں تمہاری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کروں گا۔ مولا کائنات علی
علی المرتضیٰ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کر دوں. مولا کائنات علی المرتضیٰ تشریف فرما ہے. ایک بندہ حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہے حضور کافی دنوں سے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, کافی دنوں سے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوں, کافی دنوں سے میں رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہوں, لیکن میری کیفیت یہ ہے کہ میری دعا باب اجابت سے ٹکراتی نہیں ہے. میری کیفیت یہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. مولا کائنات سے عرض کرتا ہے حضور آپ میرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اللہ میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے, اللہ میری دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر جو ہے کشف قبولیت سے نواز دے میری دعا کو. اللہ اکبر. جب اس بندے نے آ کر کے مولا کائنات سے کہا آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے, مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے پہلی بات تو یہ سن لے میں کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتا, میں کسی کے کام کے اندر دخل اندازی نہیں کرتا. اس نے کہا حضور اس میں کیا دخل اندازی کی بات ہے, میں نے آپ سے کہا دعا کریں, اب آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. مولا کائنات علی المرتضیٰ فاتح خیبر فرماتے ہیں اے بندے سن لے دعا کرنا کس کا کام ہے. اس نے کہا بندوں کا کام ہے. کہا قبول کرنا کس کا کام ہے, کہا رب کا کام ہے. مولا علی فرماتے ہیں اے بندے تو اپنا کام کر, دعا کرتا جا, اللہ تیری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اس وقت کیفیت یہ ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں, ہماری دعائیں باب اجابت سے نہیں ٹکراتی, ہم رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے آنسو بھی بہاتے ہیں, ہم نمازوں کی وقت پر پابندی بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری کیفیت یہ ہے ہماری دعا اپنے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا اللہ اکبر ایک زمانہ بھی ایسا گزرا ہے کہ ادھر اللہ کے بندے اپنے جو ہے لبوں کو جنبش دیتے, ابھی ان کے کلمات مکمل بھی نہ ہونے پاتے کہ اللہ ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا, اور وہ جس کے لیے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا تھا. لیکن آج حالات بدل گئے. میں بعد میں بتاؤں گا ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہو گئی. پہلے یہ بتا دوں کہ اللہ والوں کی زبان سے نکلنے والے کلمات کس طرح باب اجابت سے ٹکراتے تھے اور ان کی دعائیں کس طریقے سے اللہ کے حضور قبول ہوتی. اللہ اکبر. جب اس حوالے سے اپنی معلومات کو آپ جمع کریں گے نا تو آپ کو فتح افریقہ پڑھنا ہوگا. جب ہم فتح افریقہ پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ نے مسلمانوں کو کیسی کامیابی عطا فرمائی اور کیسے فتح اور نصرت سے مسلمانوں کو مالا مال کیا تھا. آپ تاریخ افریقہ کا مطالعہ کریں. حضرت عقبہ ابن نافع اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقبول صحابی ہیں اور اللہ اکبر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے ہیں. لیکن اللہ اکبر جب افریقہ جیسے ملک کو فتح کرنا ہوا جہاں وحشی قوم رہا کرتی تھی, انسان تو موجود تھا لیکن ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی تھی, حیوانیت کی زندگی گزارنے والی قوم جو ہے دین و مذہب سے ناآشنا قوم. اللہ اکبر جب ایسے ملک کو فتح کرنے کی بات آئی ہے تو حضرت عقبہ ابن نافع کو مسلمانوں کا جنرل بنا دیا گیا, مسلمانوں کا امیر بنا دیا گیا. وہ ایک مسلمانوں کی جماعت کو لے کر کے افریقہ کے جنگلات کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں. اللہ اکبر. چلتے چلتے جب افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے, وہ جنگل کے جہاں رات تو رات ہے, بندہ اگر دن کے اندر چلا جائے تو اس جنگل سے زندہ واپس آ نہیں سکتا تھا. اس جنگل کی کیفیت یہ تھی ہر طرح کا درندہ اس جنگل میں موجود تھا, ہر طرح کا موذی جانور اس جنگل میں موجود تھا. کیفیت یہ تھی بندہ زندہ چلا جاتا لیکن زندہ واپس آنا یہ بندے کے لیے ممکن نہ تھا. اللہ اکبر. ایسے جنگلوں کے اندر جب مسلمانوں کا لشکر پہنچا ہے تو پورا لشکر امیر قافلہ کے پاس آیا اور عقبہ ابن عامر سے آ کر کے عرض کرتا ہے حضور آپ نے ہمارے ٹھہرنے کے لیے انتظام کیا ہے, ہم رات کہاں گزاریں گے, ہم رات کہاں بسر کریں گے. اللہ اکبر. اس وقت عقبہ ابن عامر نے کہا تھا اے حضور کے غلاموں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مسلمان اگر رات گزاریں گے تو اسی جنگل میں رات گزاریں گے جہاں درندے رہتے ہیں, جہاں موذی جانور رہتے ہیں, جہاں زہریلے جانور رہتے ہیں. لوگوں نے عرض کیا تھا حضور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہاں رات گزارے ہم, یہاں تو مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا, کہیں موذی جانور غالب
غالب آ گئے تو مسلمانوں کا نام مٹ جائے گا، اور اگر جنگل کے درندوں نے حملہ کر دیا تو مسلمانوں کی جماعت میں سے کچھ لوگ مارے جائیں گے۔ حضور کسی اور جگہ کا انتخاب آپ کر لیں، کسی اور جگہ کو آپ چن لیں، لیکن اللہ اکبر وہ ہمارے اور آپ کی طرح مسلمان نہیں تھے، وہ ایسے مسلمان تھے کہ انہیں اپنی عبادتوں پر نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کی محبت پر ناز تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی غلامی پر وہ ناز کرتے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پر وہ ناز کرتے تھے، انہیں عبادتوں پر کبھی فخر نہ ہوا، اگر ہوا تو حضور کی غلامی پر ہوا، اور جس نے بھی بھروسہ کر لیا اللہ نے دونوں جہاں کی کامیابی سے انہیں مالا مال فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عقبہ ابن عامر نے کہا تھا مسلمانوں گھبراؤ نہیں، آج کی رات اس جنگل میں گزاریں گے۔ لوگوں نے کہا حضور درندے رہتے ہیں، موذی جانور رہتے ہیں، کیا ہوگا ہمارا؟ کہا تم فکر نہ کرو، وہ مسلمانوں کا امیر اور وہ امیر لشکر حضرت عقبہ ابن عامر جنگلوں کی طرف بڑھے ہیں، اور جنگل کے ایک کنارے کھڑے ہو کر کے جنگل میں بسنے والے جانوروں کو مخاطب کرتے ہیں، جنگل میں بسنے والے جانوروں کو آواز دیتے ہیں۔ میں حیرت کے اندر ہوں کہ جنگلوں کے جانوروں میں سننے کی طاقت کیسے پیدا ہو گئی۔ ہم تو اس دور میں زندگی گزارتے ہیں جہاں معاذ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور ہماری بات نہیں سنتے ہیں، حضور ہماری فریاد نہیں سنتے ہیں، حضور ہمارا کہا جو ان کے کانوں تک نہیں پہنچتا۔ میں کہتا ہوں نادانو، مصطفیٰ تو بڑی شان والے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت کے سننے کا عالم یہ ہے کہ غلام نے جہاں سے بھی آواز دی، غلام نے جہاں سے بھی پکارا، غلام نے جہاں سے بھی فریاد کی، میرے رسول نے کبھی ایسا نہ ہوا کہ فریاد کو نہ پہنچے یا ان فریاد کرنے والوں کی آواز کو نہ سنا، بلکہ امام تڑپ کر کے کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے رسول کی شان ہے، یہ میرے رسول کا مقام ہے۔ یاد جب غلاموں کی آواز میں اللہ اتنی تاثیر پیدا کر دیتا ہے تو اس رسول کی آواز کا عالم کیا ہوگا، اور اس رسول کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ عقبہ ابن عامر جنگل کے کنارے کھڑے ہیں اور جنگل میں بسنے والے جانوروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے جنگل میں بسنے والے جانوروں، اب جنگل کو خالی کر دو، اس لیے کہ اس جنگل میں حضور کے غلام بسیرا کرنے والے ہیں، اس جنگل میں حضور کے غلام آباد ہونے والے ہیں، اور حضور کے غلاموں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس جنگل کو اپنا مسکن بنائیں گے، اس جنگل کو اپنا ٹھکانہ بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جنگلوں کے جانوروں کو جب آواز دی تو ہر جانور نے حضرت عقبہ ابن عامر کی آواز کو سن لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقبہ ابن عامر کی آواز کو ہر جانور نے سن لیا، اور کیفیت یہ ہوئی کہ عقبہ ابن عامر نے آواز دی او جنگل کے جانوروں، مصطفیٰ کے غلام آ گئے ہیں، اب ان کے لیے تم جنگل خالی کر دو۔ کہتے ہیں ابھی یہ جملے مکمل ہوئے کہ شیر اپنی برادری سے کہنے لگے اے جنگل میں رہنے والے شیروں، اب اپنے لیے جگہ خالی کر دو، اب یہ ٹھکانہ ہمارا نہیں ہے، اب حضور کے غلام آ گئے ہیں، ہم کسی اور جگہ منتقل ہو جاتے ہیں اور یہ جگہ حضور کے غلاموں کے لیے خالی کر دیتے ہیں۔ جنگل نکلنے لگے، پھاڑ کھانے والے درندے نکلنے لگے، حتیٰ کہ جانور نکلنے لگے، حتیٰ کہ موذی جانور اپنے مسکن کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ منتقل ہونے لگے۔ تاریخ میں یہ جملے لکھے گئے ہیں کہ جانور اکیلا نہیں بلکہ اپنی برادری کے ساتھ نکلنے لگا، اور ہر جانور ٹولی بنا بنا کر کے جنگل کو خالی کر رہا تھا، ہر جانور جو ہے ٹولی بنا بنا کر کے جنگل کو خالی کر رہا تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ عقبہ ابن عامر کی آواز کو سن کر کے ان جنگلوں کے جانوروں نے جنگل کو خالی کر دیا۔ جب افریقہ میں رہنے والی وحشی قوم کو پتا چلا کہ حضور کے غلام آ گئے ہیں اور جن کی آواز میں وہ تاثیر ہے کہ جنگل کے
جانور بھی ان کی فرما برداری کرتے ہیں. لوگ ان کی زیارت کے لیے آئیں, دیکھیں تو صحیح وہ طاقت والے کون ہیں, دیکھیں تو صحیح وہ قوت والے کون ہیں. ارے جس کی آواز میں اتنی طاقت ہو, اللہ نے ان کے بازوؤں میں کتنی طاقت عطا کی ہوگی. آؤ چلو دیکھتے ہیں, آؤ چلے ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے وہ وحشی قوم جو درندگی کے اندر زندگی کو گزار رہی تھی, عقبہ ابن عامر کی اس کرامت کو دیکھا, قدم ناز پر گر گئے اور سب کے سب کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے آغوش میں داخل ہو گئے. اللہ اکبر, یہ اللہ والوں کا مقام تھا. جو بھی زبان سے کہہ دیتے, انسان تو انسان ہے, جنگل کے جانور بھی ان کی فرما برداری کرتے نظر آتے تھے. کیوں؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے غلام نہیں بلکہ حضور کی شریعت کے غلام تھے. سبحان اللہ, بے شک بے شک. آج جو ہم مارے جا رہے ہیں نا, آج جو ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں, اور آج جو ہماری عزت نیلام ہو رہی ہے نا, نہ ہماری جان سلامت, نہ ہمارا مال سلامت, نہ ہماری پراپرٹی سلامت, الغرض کے ہم بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غلامی تو اختیار کی لیکن مدینے والے کی نہیں, اپنے نفس کی غلامی کو اختیار کیا. جس دن سے ہم نے اپنے نفس کی غلامی کو اختیار کیا ہے اور حضور کی شریعت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اس دن سے ہمیں جو ہے ہم ذلیل ہو رہے ہیں اور ہم رسوا ہو رہے ہیں. کہنے والے نے بڑی پیاری عکاسی کی ہے, وہ کہتے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اور اسی سے ہوئی قوم آپس میں بے اقتدار. اپنی درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا, اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر. ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ حضور کی غلامی کو چھوڑ دینا. ہماری تباہی کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ترک کر دینا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کر لینا اور تعلیمات مصطفیٰ کو پس پشت ڈال دینا. یہ ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہوئی. اکابرین کی دعائیں جو قبول ہوتی تھی نا, ہمارے بزرگوں کی جو دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی, جملے مکمل بھی نہ ہونے پاتے, اللہ ان کی مراد کو پورا کر دیتا. اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت اور تعلیمات مصطفیٰ سے لگاؤ تھا کہ وہ سب کچھ قربان کر سکتے تھے, لیکن اگر ان سے کوئی کہتا حضور کی ایک سنت کو چھوڑ دو, وہ اس بات کو کبھی گوارا نہیں کرتے, نہ اس بات کو کبھی وہ ترجیح دیتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جدھر بھی نکل گئے نا, جدھر کا رخ کیا انہوں نے, اللہ نے انہیں کامیابی سے مالا مال فرما دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ہم اگر چاہتے ہیں نا ہماری دعائیں باب اجابت سے ٹکرائے, ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اجابت کا صحرا پہنائے, تو آج سے ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کے لیے کیا ہے. اس لیے کہ جب تک ہم حضور کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے نا, یہ بات دل و دماغ پر آپ نقش کر لیں اور لکھ لیجیے آپ, جب تک کہ ہم حضور کے سچے وفادار اور غلام نہیں بن جائیں گے نا, یاد رکھنا دنیا اور آخرت میں کبھی ہم کامیابی سے مالا مال نہیں ہو سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر اللہ کا بھی ہمیں قرب پانا ہے نا, تو ہمیں در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا. حضور کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کے بندہ رب سے بھی نہیں مل سکتا, اور رب سے اگر ملنا ہے تو ہمیں حضور کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا. اور جب کوئی بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو میرے رسول نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ہو جایا کرتا ہے. ہاں, پہلے اللہ کے بن جاؤ, اللہ کے بن جاؤ, کائنات جو ہے تمہاری فرما بردار ہو جائے گی, کائنات تمہاری اطاعت اور فرما برداری کرے گی. پہلے اللہ کے بن کر تو دیکھو نا, اللہ کی محبت تو دل میں بسا کر کے دیکھو. مجھے بڑی پیاری بات یاد آ گئی, حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بھی بڑے پائے کے بزرگ ہیں, اور اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ہم اور آپ بھی حج کرنے کے لیے جاتے زندگی میں, لیکن جو حج انہوں نے اپنی زندگی کا کیا نا, شاید ہی تاریخ میں ایسا حج کرنے والا آپ کو کوئی نظر آئے, شاید ہی نظر. حضرت ابراہیم بن ادم کی آپ زندگی اٹھا کر کے دیکھیں, جب حج کرنے کا ارادہ ہوا نا دل میں, تو حضرت ابراہیم بن ادم نے سفر حج کی تیاری کی.
زیادہ راہ آپ نے باندھا، اور اس اہتمام اور ادب کے ساتھ حضرت ابراہیم بن ادہم نے حج کیا کہ ایک قدم اٹھاتے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، قدم رکھتے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے۔ اس اہتمام کے ساتھ حضرت ابراہیم بن ادہم حج کے لیے نکلے۔ کتنے سالوں میں آپ جو ہے مکہ مکرمہ پہنچے؟ تاریخ یہ کہتی ہے ایک حج کرنے میں کم و بیش 14 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ 14 سال تک وہ سفر کرتے رہے، لیکن کیفیت یہ تھی ایک قدم اٹھاتے 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر قدم رکھتے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے۔ 14 سال تک انہوں نے عبادت کی اور اس طریقے سے سفر کیا، اور 14 سال سفر مکمل کرنے کے بعد جب وہ خانہ کعبہ کی زیارت کو پہنچے نا، مجھے بتائیں جب ایک بندہ بن دیکھے کعبہ کو اتنا ادب کرتا ہو تو دیکھنے کے بعد اس کے دل کے اندر ادب کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے جب اتنی محبت ہے، بن دیکھے جب اتنا پیار ہے تو دیکھ کر کے اس کے دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ کہتے ہیں 14 سال کے بعد جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے نا، تو حیرت کی بات یہ تھی جس کعبے کی زیارت کے لیے 14 سال کا سفر طے کر کے گئے، جب وہاں پہنچے تو کعبہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا، کعبہ ان کی نگاہوں سے غائب ہو چکا تھا، اوجھل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم حیرت میں بارگاہ سمدیت میں عرض کرتے ہیں میرے کریم، جس گھر کی زیارت کے لیے 14 سال کا طویل سفر کیا، جس گھر کی زیارت کے لیے میں نے اس اہتمام کے ساتھ سفر کیا، آج جب اس گھر پر پہنچا تو تیرا گھر مجھے نظر نہیں آتا ہے، خانہ کعبہ مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ آواز آتی ہے اے ابراہیم، یقیناً تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میرے گھر کی زیارت کے لیے آیا ہے، لیکن آج تیری نگاہوں سے کعبہ اوجھل ہو گیا۔ میرے کریم بتانا کعبہ میری نگاہ سے اوجھل کیوں ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ آواز آتی ہے اے ابراہیم، تجھ سے بھی ایک بڑی عبادت گزار میری بندی ہے، دنیا جس کو رابعہ بصریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تجھ سے بھی بڑی عبادت گزار ہے اور تجھ سے بھی زیادہ میری عبادت کرنے والی ہے۔ آج تو بھی آیا ہے اور وہ بھی حج کے لیے گئی ہے، کعبہ تیری نگاہ سے اس لیے اوجھل ہے کہ میرا گھر اس کا استقبال کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ چکا ہے۔ یہ ابراہیم بن ادہم اس اہتمام کے ساتھ انہوں نے حج بیت اللہ کیا اور اس ادب اور احترام کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے۔ وہ ابراہیم بن ادہم کہتے ایک مرتبہ بصرہ سے نکل رہے تھے، شفیق بلخی اس بات کو بیان کرتے، یہ بھی بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اب ہر بزرگ کی سیرت کو بیان کروں نا تو شاید سارا وقت ہمارا اسی میں چلا جائے، لیکن مجھے جو عرض کرنا نا، ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہو گئی؟ یہ ہماری دعاؤں سے اثر کیوں ختم ہو گیا؟ ہماری دعاؤں سے اثر کیوں جاتا رہا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب بصرہ سے نکل رہے تھے تو بصرہ میں رہنے والے لوگوں سے کسی نے کہا اے بصرہ والو، اللہ کا ایک محبوب بندہ ابراہیم بن ادہم تمہارے درمیان سے گزرنے والا ہے۔ لوگ ان کی زیارت کے لیے آیا اور ایک جم غفیر اور ایک بہت بڑا مجمع ان کی زیارت کے لیے جمع ہو گیا، ایک بہت بڑا مجمع ہو گیا۔ کہتے ہیں جب حضرت شفیق بلخی کے پاس بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا نا، تو حضرت شفیق بلخی کا راستہ روک کر کے کہتے ہیں، شفیق بلخی فرماتے ہیں لوگوں نے حضرت ابراہیم بن ادہم کا راستہ روکا اور راستہ روک کر کے کہتے ہیں اے ابراہیم، جب تک کہ آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے دیں گے نا، اس وقت تک ہم آپ کو اپنی جگہ سے جانے نہیں دیں گے، سب سے پہلے آپ کو ہمارے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے بہت چاہا کہ لوگ میرا راستہ چھوڑ دیں، لیکن لوگ اس بزد ہو گئے، کہا نہیں ہم راستہ بالکل نہیں چھوڑیں گے، پہلے تو آپ ہمیں ہمارے سوالات کے جواب دیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا بہت اصرار کے بعد، اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کیا ہے تمہارے سوالات، توجہ کرنا۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا کیا ہے سوالات؟ کہا بہت لسٹ بڑی نہیں ہے ہمارے سوالوں کی، بس ایک سوال ہے آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کیا ہے تمہارا سوال؟ انہوں نے کہا بصرہ کے رہنے والے لوگوں نے، اے اللہ کے بندے ابراہیم، ذرا یہ بتا دو ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بس یہ سوال ہے ہمارا، اتنا آپ کرم کر دیجئے، ہمیں بتا دیجئے ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہو گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے بہت کوشش کی کہ یہ راز رہے نہ بتاؤں، لیکن لوگوں نے آپ کا راستہ نہ چھوڑا اور کہا نہیں جب تک آپ بتائیں گے نہیں ہم جانے نہیں دیں گے۔ اس وقت حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں سنو،
تمہاری دعائیں بے اثر اس لیے ہو گئی کہ تم نے اپنی زندگی میں 5 کاموں کو ایسے داخل کر لیا نا جس کی وجہ سے دعاؤں سے اثر ختم ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ تک تمہاری دعائیں نہیں پہنچتی ہے۔ لوگوں نے کہا اے ابراہیم اب وہ بتا دینا کیا ہے 5 عمل کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا سنو، پہلی وجہ تو یہ ہے، پہلی وجہ کہ تم اللہ کی ذات کو تو مانتے ہو لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ تم نے اللہ کی ذات کو تو مان لیا، اللہ ایک ہے مان لیا، اللہ خالق ہے مان لیا، اللہ مالک ہے مان لیا، اللہ ہی ہے جو بندوں کو روزی عطا کرتا ہے مان لیا، اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اللہ کی ذات کو تو تم نے مان لیا، لیکن بات جب اس کے فرمان پر عمل کی آئی نا، بات جب اس کے بات کو ماننے کی آئی تو فرمایا تم نے ذات کو مان لیا لیکن اللہ کی بات کو نہ مانا۔ بات کو نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں سے اثر کو ختم کر دیا۔ اب ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک ہم اللہ کی کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کی کتنی باتوں سے ہم خلاف زندگی کو گزارتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی زندگی کا احتساب کرے۔ اس وقت ہم جس دور میں گزر رہے ہیں نا، وہ دور اتنا خطرناک ہے کہ فجر کی اذان مؤذن مسجد سے بلند کر رہا ہوگا، بندے کی توجہ اذان کی طرف نہیں، جیسے ہی آنکھ کھولی پہلے ہاتھ اگر کسی شے پر بندے کا بڑھتا ہے نا تو وہ بندے کا موبائل ہے، سب سے پہلے بستر پر سوئے سوئے اٹھا کر کے دیکھتا ہے میرے دوست کا کوئی میسج تو نہیں آ گیا نا، میرے دوست کا کوئی پیغام تو نہیں آ گیا، میرے دوست نے کوئی میسج تو نہیں بھیجا۔ کاش مسلمان اس دوست کی جتنی فکر کرتے ہیں نا، اتنی فکر اگر اللہ کے پیغام کی ہوتی نا تو اللہ ہمیں کبھی رسوا نہ کرتا بلکہ دنیا میں بھی ہمیں عزت عطا کرتا اور اللہ آخرت کے اندر بھی ہمارے سروں پر عزت کا زدی تاج سجاتا۔ لیکن چونکہ ہم نے اپنی زندگی بدلنے کے طریقے بدل لیے نا، ہماری سوچ بدل گئی، ہماری رفتار بدل گئی، ہماری گفتار بدل گئی، ہماری زندگی گزارنے کے اصول و قوانین ہم نے بدل دیے ہیں۔ بات اللہ کی بات ماننے کی آئے نا تو بندہ پسو پیش کرتا ہے، راہ فرار اختیار کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں بچ جاؤں۔ 5 وقتہ نماز فرض ہے، بندوں سے کہے نا یار نماز پڑھو تو بندہ راہ فرار اختیار کرتا ہے، مولانا کیا کرے کاروبار سے فرصت نہیں ملتی، دکان میں گاہک اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس پریشانی میں اور اس کاموں کے اندر میں مبتلا ہوں۔ نتیجہ کہنے کا بندے کا یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ نماز سے بڑھ کر کے میرے لیے یہ کاروبار ہے، نماز سے بڑھ کر کے میرے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کائنات میں نماز جیسی اور کوئی عبادت نہیں ہے، ہاں کوئی عبادت نہیں ہے، وہ عبادت ہے ہمارے کاموں کی حیثیت، ہمارے رشتہ داروں کی حیثیت، ہمارے اعزاء اور اقربا کی حیثیت نماز کے سامنے کیا ہے۔ فرمایا گیا جب نماز کا وقت آتا ہے نا تو خانہ کعبہ کے طواف کو بھی روک دیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے طواف کو بھی روک کر کے کعبے کی زمین سے ہمیں آج بھی پیغام ملتا ہے دنیا میں بسنے والوں کوئی کام تمہارا نماز سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے، نمازوں کی پابندی کرو بلکہ ہر کام کو چھوڑ کر کے اللہ کے عبادت میں لگ جاؤ، اللہ تمہارے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو اللہ بنا تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، لیکن پہلے اللہ کی عبادت تو کرو۔ لیکن بندے کی کیفیت یہ نا بندہ راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تم نے اللہ کو تو مانا لیکن اللہ کی بات کو نہ مانا جس کی وجہ سے تمہاری دعاؤں سے اثر ختم ہو گیا۔ یہ عنوان اتنا طویل ہے کہ اللہ کی بات نہ مانا، اگر اسی پر گفتگو کرے نا تو سارا وقت اسی میں صرف ہو جائے گا۔ آئیے دوسری بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ فرماتے ہیں تم نے اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ تو کیا، توجہ کریں، فرماتے ہیں تم نے حضور کی محبت کا دعویٰ تو کیا کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم رسول اللہ سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ فرماتے تم نے حضور کی محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن اپنی زندگی کو حضور کی سنتوں سے خالی کر لیا، حضور کی سنتوں پر عمل چھوڑ دیا۔ فرمایا یہی وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں بے اثر ہو گئی ہے اور تمہاری کوئی دعا باب اجابت سے جا کر کے نہیں چلتا۔ ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں نا، حضور کی سنتوں پر عمل کی بات آئی ہے تو میں یہ عرض کر دوں، حضور کی سنتوں پر عمل اور اس کی اہمیت کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب کسی
بندے کے یہاں شادی کا موقع. اب یہاں کیا ماحول ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں ہم رہتے ہیں نا وہاں کا ماحول تو یہ ہے کہ برکت کے لیے پہلے میلاد رکھ دیں گے یا تقریر کا پروگرام رکھ دیں گے، بعد میں آنے والے سارے جو ہے نا پروگرام وہ سب کے سب آپ دیکھیں نا اسلام کے خلاف ہوں گے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہوں گے. اب مجھے بتائیں، نکاح اسلامی طریقہ، نکاح حضور کی سنت، بلکہ اللہ کا حکم ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اے لوگوں نکاح کرو، اللہ کا حکم ہے. گویا کہ یہ عبادت ہو گئی، لیکن اس عبادت کی بنیاد ہم کہاں رکھ رہے ہیں؟ اس عبادت کی بنیاد ہم ڈول اور تاشوں پر رکھ رہے ہیں. اس عبادت کی بنیاد کو ہم گانوں اور باجوں پر رکھ رہے ہیں. اس عبادت کی بنیاد ہم جو ہے مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف جو ہے رکھ رہے ہیں. مجھے بتائیں جس نکاح کی بنیاد اس شریعت اسلامیہ کے خلاف رکھی جائے، اللہ ایسے نکاحوں کے اندر برکتیں کیسے عطا فرمائے گا؟ آج جو برکتیں ختم ہوتی دکھائی دے رہی نا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے نکاح تو حضور کی سنت ہے، لیکن اس کے آڑ میں جو ہم نے حرام کام کر لیے نا، اللہ نے ان حرام کاموں کی وجہ سے نکاحوں کے اندر سے برکتوں کو ختم کر دیا ہے. برکتیں ختم ہو گئی. اپنی زندگی کو بدلو یار. اللہ نے اتنی دولت دی ہے نا، ڈول تاشے ڈی جے ناچنا گانا، ان چیزوں پر خرچ کرنے کی بجائے اگر بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے نا تو ان کے نام پر کسی بے لباس کو آپ لباس عطا کر دیں، اور کسی مرض کے اندر کوئی مبتلا ہے، دوائیوں کا پیسہ نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کے موقع پر ایسے بیماروں کی دوا کا انتظام کر دیں. خدا کی قسم اللہ ایسی مدد کرے گا کہ تمہاری اولاد کی زندگی تو سکون سے گزر جائے گی، اور اللہ مرنے کے بعد بھی ان کے سروں پر عزت کا زرعی تاج سجائے گا. یہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یار سب بدل جائیں یہ ضروری نہیں ہے، سب بدل جائیں ضروری نہیں، لیکن ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو لے. یار مجھے ایسا کام نہیں کرنا ہے، مجھے وہ کام نہیں کرنا جس سے مصطفیٰ ناراض ہو جائیں، مجھے وہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو ٹھیس اور تکلیف پہنچے. ہر بندہ یہ سوچے اور ہر بندہ سدھرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ چند دن نہ گزریں گے نا، اللہ اس بیماری کا خاتمہ کر دے گا اور اللہ پھر سے امت محمدیہ کو نکاح کی برکتوں سے مالا مال فرما دے گا. تو حضور کی سنت کو لازم پکڑے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ کر نہ کل کسی کو کامیابی ملی تھی، نہ آج ملی ہے، نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے. کامیابی اللہ نے مضمر اور پوشیدہ اگر رکھی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب جب ہم اکابرین کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں نا تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ان کی زندگی میں حضور کی سنتوں کا اہتمام کتنا تھا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ المولا تبارک و تعالی جو رازدار مصطفیٰ تھے، اکثر راز کی باتیں نا حضور حضرت حذیفہ سے فرمایا کرتے تھے. حضور کے بڑے رازدار صحابی تھے. یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کہیں سفر کے لیے نکلے، بادشاہ وقت نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دعوت کے لیے بلایا. اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ وقت کی دعوت ہو تو اہتمام بھی اس انداز سے ہوگا. بادشاہ اگر دعوت کرے تو کھانے کا اہتمام اور دسترخوان بھی اس قدر سجایا جائے گا اور اس پر انواع و اقسام کے کھانے سجائے جائیں گے. بادشاہ وقت کی دعوت ہے. ہمارا حال یہ اگر گاؤں کا سرپنچ دعوت کرتا ہے نا تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں. او سرپنچ کے یہاں سے ہمیں دعوت آ گئی ہے، اور کیفیت یہ کہ اس پر ہم ناز اور فخر کرتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان کس بات پر ناز کرتے؟ بادشاہ وقت نے دعوت کے لیے بلایا، وقت متعینہ پر آپ تشریف لے گئے اور جب دسترخوان سجایا گیا انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر سجے ہوئے تھے، انواع و اقسام کے کھانے سجے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان کھانے کے لیے تشریف رکھے. جیسے ہی بیٹے کھاتے کھاتے اچانک ایک نوالا آپ کے ہاتھ سے چھوٹا اور دسترخوان کے اوپر گر گیا. ایک نوالا چھوٹا دسترخوان پر گر گیا. تاریخ یہ کہتی ہے اچھا اور جو پلیٹ میں کھانا تھا نا حضرت حذیفہ نے اسے سائڈ میں کر دیا اور دسترخوان پر جو دانے پڑے تھے نا اسے اٹھا اٹھا کر کے کھانے لگے. دسترخوان پر جو دانے پڑے تھے نا اسے اٹھا اٹھا کر کے. قریب بیٹھنے والے لوگوں نے کہا حذیفہ شرم تو کرو، لوگ کیا سوچیں گے کہ مسلمان کے پاس اتنا کھانا موجود ہے اس کے باوجود بھی گرا ہوا کھانا وہ کھا رہا ہے، دسترخوان پر پڑا ہوا کھانا وہ کھا رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے حذیفہ؟ اس
کو چھوڑ دو اور جو پلیٹ میں کھانا یا دسترخوان پر کھانا وہ کھانا آپ کھائیں، اس جو گرے ہوئے لقمے کو آپ چھوڑ دیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرماتے ہیں سنو، دسترخوان پر گرا ہوا کھانا اٹھا کر کے کھانا یہ میرے محبوب مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے، یہ میرے رسول کی سنت ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اے لوگوں سن لو، ان بے وقوفوں کے لیے میں اپنے حضور کی سنت کو چھوڑ دوں؟ فرمایا ان کی دعوت کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی سنت کو کبھی ترک نہیں کر سکتا۔ جب تک یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر تھا، دنیا نے دیکھا وہ جہاں چلے گئے نا، اللہ نے کامیابی کا تاج ان کے سروں پر سجایا، دشمنوں کے نرغے میں چلے گئے تو اللہ نے وہاں بھی انہیں عزتوں سے مالا مال فرمایا۔ حضور کی سنتوں پر عمل سے ہماری دعائیں بے اثر اس لیے ہو گئی کہ ہم نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، حضور کی سنت کیا ہے بندوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے، اور ان چیزوں کے سیکھنے کا جذبہ، شوق، تڑپ، لگن بھی آج ہماری زندگی سے بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے تو جو اصول اپنے مرتب کر لیے نا، ہمارے باپ نے یہ کیا، ان کے باپ نے یہ کیا، ان کے باپ نے کیا، یہ کرنا ہی پڑے گا، ان ساری چیزوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں سے ہمیں دور کر دیا۔ یاد رکھ لیں، ہمارے کسی بھی جو ہے بزرگ کا کوئی بھی کام شریعت کے اندر دلیل نہیں بن سکتا، لیکن مصطفیٰ نے جو کام کر دیا وہ دلیل ہے، کرو گے اللہ برکتیں عطا کرے گا، اور کرو گے تو اللہ اس کی برکتیں دنیا اور آخرت کے اندر تم کو مالا مال فرما دے گا، اس کی برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ تو پہلے ہمیں یہ ذہن بنانا، حضور کی سنتوں پر جتنا بھی عمل کر سکتے نا، بڑا آسان ہے یار، بڑا آسان، روزانہ ہم کام کرتے، بس تھوڑی سی نیت کو بدل دیں، حضور کی سنت پر عمل کا موقع بھی مل جائے گا اور اللہ اس عمل کی برکت بھی عطا فرمائے گا۔ ایک مثال آپ کو دے کر کے آگے چلوں، ایک مثال، پانی زندگی دنیا دن بھر کے اندر ہم پانی کتنا پیتے ہیں، کتنا پیتے ہیں ہم پانی؟ کوئی کھڑے ہو کر کے پیتا ہے، کوئی بیٹھ کر کے پیتا ہے، کوئی اپنا اپنا ایک انداز ہے لوگوں کا۔ پانی کا کام ہے پیاس کو بجھانا، بندے کو پیاس لگے گی پانی پیے گا، پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر وہی پانی جس کو ہم اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا، بس تھوڑی سی نیتوں کے اندر تبدیلی لائیں۔ میرے مصطفیٰ کی سنت تھی، پانی لیتے، ہاتھ میں لینے کے بعد پانی کے اندر دیکھتے اور 3 گھونٹ کے اندر حضور پانی پیتے، بیٹھ کر کے پانی پیتے، الحمدللہ 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 حضور پڑھتے۔ اب ظاہر سی بات ہے پانی کا کام پیاس کو بجھانا ہے نا، لیکن اگر ہم اس طریقے سے پانی پیئیں کہ بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ 3 گھونٹ میں پانی پیئیں، الحمدللہ کہیں، پیاس تو بجھ جائے گی نا۔ لیکن پیتے پیتے اگر یہ کام کر کے ہم سمجھیں گے نا حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں، یاد رکھنا پیاس تو اللہ بجھا ہی دے گا، لیکن اس سنت پر عمل کی وجہ سے میدان محشر کی گرمی سے اللہ تمہیں نجات کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ بس یہ تھوڑا سا چینج اپنے اندر لائیں، تھوڑا سا تبدیل اور تھوڑا سا بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ آج ہماری دعائیں بے اثر اس لیے ہو گئی کہ ہم نے حضور کی سنتوں سے محبت کا دعویٰ تو کیا، ہم نے حضور سے محبت کا نعرہ تو لگایا، ہم نے حضور سے محبت کا دعویٰ تو کیا، لیکن فرمایا ہم نے حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ جس نے بھی حضور کی سنتوں کو چھوڑا، فرمایا دعائیں بے اثر اس لیے ہو گئی کہ ہم نے حضور کی سنتوں سے انحراف کر لیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، تمہاری زبان سے جملے نکلیں گے مکمل بعد میں ہوں گے، اس سے پہلے اللہ تمہاری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ یہ دعائیں بے اثر ہونے کی دوسری وجہ، حضور سے محبت تو کی لیکن سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ ہماری دعائیں بے اثر اس لیے ہو گئی کہ ہم نے قرآن کو تو مانا، قرآن کو تو ہم نے مانا اور اس کو پڑھا بھی، لیکن فرماتے ہیں اس کے حلال کو ہم نے حلال کو حلال نہ سمجھا اور اس کے حرام سے ہم نے اجتناب اور پرہیز نہ کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ تک ہماری دعائیں نہیں پہنچتی ہے۔ ہم نے قرآن تو پڑھ لیا، اب قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں تو کیسا پڑھتے ہیں؟ پہلے بزرگوں کی عادت تھی کہ روزانہ قرآن ختم کرتے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں نا، 15 سال زندگی کے ایسے گزارے کہ ہر رات ایک پیر پر کھڑے رہ کر کے روزانہ 1 مرتبہ قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔
15 साल तक आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी? इमाम आजम अबू हनीफा की जिंदगी को देखिए, इमाम शाफई की जिंदगी को, इमाम मालिक की जिंदगी को, सुल्तान रताए रसूल ख्वाजा खाजगाह की जिंदगी को देखे, अल गरज के जिसकी भी जिंदगी को देखेंगे ना, सबसे अहम आपको उनकी जिंदगी में ये मिलेगा कि वो कुरान से बेइंतहा मोहब्बत करते और वो कुरान को कसरत के साथ पढ़ते थे। हम पढ़ते हैं ना कब? जब माह रमजान आता है ना, तब हमारे ताक में पड़ा हुआ कुरान हम उसको निकालते हैं, तब तक धूल की एक जो तह जम चुकी होती है, तह जम चुकी होती है। और जब वो माह रमजान आएगा ना, तो निकालेंगे, जैसे तैसे साफ किया, जैसे जैसे पढ़ लिया, 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, और बंदे ने समझ लिया कि हमने कुरान पढ़ने का हक अदा कर दिया, हमने कुरान पढ़ने का हक। यारो, ये कुरान का हक नहीं है, खुदा की कसम, ये वो किताब है ना कुरान, कुरान वो किताब है कि जिसने भी कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया, अल्लाह ने उसे इतनी बुलंदियां अता फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे औज सुरैया का कमाल अता फरमाया। जिसने भी, बल्कि कुरान खुद कहता है कि हमने कुरान को नाजिल किया और कुरान के अंदर हमने शिफा रखी है। हर बीमारी का इलाज कुरान के अंदर है, लेकिन हम करें तो सही। सुल्तान रसूल ख्वाजा खाजगा हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला जब मदीना से निकले हिंदुस्तान आने के लिए, कहते सफर करते करते बड़े बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देते, औलिया किराम की हाजिरी बारगाह में हाजिरी देते 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 एक ऐसे जंगल के अंदर आपका गुजर हुआ, तो किसी ने आपको बताया यहाँ अल्लाह का एक वली रहता है, एक अल्लाह का वली। आपने फरमाया चलो यहाँ तक आ ही गए तो अल्लाह के वली की ज़ियारत करते जाएं। लोग कहते हैं ना मज़ारात पर जाना शिर्क है, बिदअत है, न जाओ। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, तौहीद का चिराग हिंदुस्तान में जलाने वाला गरीब नवाज जब वो आया तो मज़ारात से होकर के आया और बता दिया मज़ारात पर जाना शिर्क और बिदअत नहीं है, वहां जाकर के दुआ करो, अल्लाह उनके सदके तुम्हारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल। शिर्क को बिदअत नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है, ये हमारे बुजुर्गों का मिनहाज है, हमें इसको जिंदा करने की जरूरत है। तो किसी ने बताया कि यहाँ अल्लाह के वली रहते हैं, चलो। आपने फरमाया यहाँ तक आ गया हूँ तो चलो ज़ियारत के लिए गए। खुद फरमाते हैं कि जब मेरी निगाह उस अल्लाह के वली पर पड़ी ना, तो मेरे वजूद पर कपकपी तारी हो गई। फरमाते मैंने देखा कि उस बुजुर्ग के जिस्म पर हड्डी है और उन हड्डियों को ढके हुए एक चमड़ा है, गोश्त का नाम और निशान उनके वजूद पर नहीं था। सारा जिस्म जो है ना हड्डियों का एक ढांचा था, सारा जिस्म हड्डियों का ढांचा। कहते हम उनकी बारगाह में गए और जाकर के बैठे, थोड़ी देर हुई ना तो एक बंदा आया और उसने आकर के अर्ज किया, हुजूर मेरी आंखें चली गई, नाबीना और अंधा हो गया हूँ, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह मुझे आंखें अता कर दे, आंखें अता कर दे। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उसने, उस बुजुर्ग ने जो है ना बंदे को बिठाया और घर में गए और जाकर के किसी किताब को कपड़े में लपेट करके लाए और ला करके अंधे के सर पर रखा और रख करके अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठा करके कहते हैं मेरे करीम इस किताब की बरकत से अंधे को आंखें अता फरमा, इस किताब के बरकत से। हुजूर गरीब नवाज फरमाते मैंने देखा कि अभी वो किताब उस नाबीना के सर से हटी भी न थी कि मेरे अल्लाह ने देखने की ताकत उन्हें अता फरमाई। हुजूर गरीब नवाज फरमाते मैंने उनसे कहा कि ये किताब क्या है और इतनी बरकतों वाली है, क्या है, वो कौन सी किताब है? उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा ये कोई और किताब नहीं है, बल्कि ये वो किताब है जो अल्लाह ने अपने हबीब पर नाजिल किया और दुनिया उसे कुरान मुकद्दस के नाम से याद किया। ये कुरान है, हर चीज का बयान है, हर चीज की बीमारी की अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है। लेकिन कोई आए तो सही ना, उसकी तरफ बढ़े तो सही। हम तो माह रमजान में जैसे तैसे कुरान खत्म कर लिया, समझ लिया हमने कुरान का हक अदा कर दिया। नहीं यारो, कुरान का हक हमने अदा नहीं किया। हमारी दुआएं बेअसर इसलिए हो गई ना, हमारी दुआओं से असर इसलिए जाता रहा कि हमने कुरान तो पढ़ा, लेकिन कुरान ने जिन चीजों को हलाल किया है हम उसकी तरफ नहीं गए, और जिन चीजों से कुरान ने रोका है ना, हम उस चीजों से अपने आप को रोक नहीं सके, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारी दुआएं बेअसर हो गई। हम चाहते हैं ना अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे, तो ये काम करें, जिन चीजों को कुरान ने हलाल किया है ना आप उनको हलाल जाने और वो काम करें, और जिन चीजों को कुरान ने हराम करार दिया है ना उन चीजों से अपने आप को बचाएं। फरमाया अगर यूं करोगे ना अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा और अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को अपनी बारगाह के अंदर मकबूल करेगा। और फरमाते चौथी वजह ये है दुआएं कबूल न होने की चौथी वजह, फरमाते शैतान पर तुम लानत तो करते हो,
خاص بات سے توجہ کرنا ابراہیم بن ادم کی، یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں. ہاں یہ اللہ والوں کی بات. جیسے غریب نواز نے ایک کوزے کے اندر انا ساگر کو سما دیا تھا نا، آج تک عقل حیران ہے کہ ایک گاگر کے اندر انا ساگر کیسے آ سکتا ہے. ہاں آج تک عقل حیران ہے کہ وہ انا ساگر پورا ایک گاگر میں، لیکن اللہ اپنے دوستوں کو وہ طاقت عطا کرتا ہے. اسی طرح کسی کو یہ بھی طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ بولتے بہت کم ہے لیکن بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ساگر کو انہوں نے گاگر کے اندر سمو کر کے رکھ دیا ہے. یہی ابراہیم بن ادم کی باتیں یہی ہے. ایک ساگر کو آپ نے ایک کوزے میں سمو کر کے رکھ دیا ہے. ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں دعائیں بے اثر اس لیے ہو گئی کہ تم شیطان پر لعنت تو بیچتے ہو، شیطان کو برا بلا تو کہتے ہو، لیکن فرماتے ہیں فرما برداری تم شیطان ہی کی کرتے ہو. لعنت تو بیچتے ہو لیکن فرما برداری بھی شیطان کی کرتے ہو. کا یہی وجہ ہے کہ تمہاری دعاؤں سے اثر ختم ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعائیں نہیں پہنچتی ہیں. ہم دیکھیں یار شیطان کی کتنی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں. ہر بندہ صبح اٹھتا ہے نا تو ہو سکتا ہے اسلامی جس کے پاس نالج ہو، معلومات ہو، اذان سن کر کے اپنی صبح کی ابتدا نماز فجر سے کرے اور اللہ کے ذکر سے اپنے نماز جو ہے دن کے آغاز اور دن کی ابتدا کرے. لیکن بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ آج مسجدیں تو ہماری عالی شان ہے لیکن آباد کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے. تو ہم شیطان پر لعنت تو کرتے ہیں لیکن اسی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ کہ ہماری دعاؤں سے اثر ختم ہو گیا اور ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی. اور پانچویں اور آخری بات حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں ہماری دعائیں اس لیے بے اثر ہو گئی کہ لوگوں کے عیبوں کو تم نے دیکھا اور اسے اچھال کر کے بدنام کر دیا. خاص بات ہے. فرماتے ہیں لوگوں کے عیبوں کو اچھال کر کے اس کو بدنام کر دیا. اور فرمایا لوگوں کے عیب تو تمہیں نظر آ گئے لیکن اپنے عیبوں کو دیکھنے کی تمہیں توفیق نصیب نہ ہوئی. اپنے عیبوں کو تم نے کبھی نہیں دیکھا. دوسروں میں عیب ہے یہ نظر آ گئے، دوسرے میں کمیاں ہیں وہ نظر آ گئی، دوسروں کے اندر نقص ہے یہ تمہیں نظر آ گیا. دوسروں کی خامیوں کو تم نے دیکھا، سماج میں اچھال کر کے بدنام کر دیا اور اس میں اتنے مگن ہو گئے نا کہ تمہیں اپنی کمی اور کوتاہی کی طرف تم نے اپنی نظر نہ کی. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ایک فرمان سنیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اس کی کمی اور کوتاہی پر پردہ ڈال دے گا، اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں پر پردے ڈال کر کے بندے کو جنت عطا فرمائے گا. کبھی کوتاہی کمی دیکھے نا، کسی کو ذلیل کرنے کا منصوبہ مت بنائیں. آپ کبھی کسی کو ذلیل کرنے کا منصوبہ نہ بنائیں، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے. حضور فرماتے اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کر کے اسے اچھال کر کے ذلیل کرتا ہے، فرمایا اس ذلیل کرنے والے اور عیبوں کے اچھالنے والے کے عیبوں کو اللہ ظاہر فرماتا ہے. وہ بندہ کسی کے عیبوں کو اچھال کر کے اس کو بدنام کر رہا ہے نا، اللہ اس بندے کے عیبوں کو ظاہر کرے گا. اور حضور فرماتے اگر وہ چہار دیواری کے اندر بند ہو کر کے اپنے آپ کو قید بھی کر لے، فرمایا پھر بھی وہ اپنی عزت کو بچا نہیں سکتا ہے، میرا مولا اسے وہاں بھی ذلت اور رسوائی کا توپ اس کے گلے کے اندر داخل فرمائے گا. تو ہم نے دوسروں کے عیبوں کو دیکھا، کمیوں کو دیکھا، خامیوں کو دیکھا، لیکن اپنے عیب اور کمی کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی. حالانکہ ضرورت تو اس بات کی تھی پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھتے، جو کمی، جو کوتاہی، جو نقص ہماری ذات میں تھا نا پہلے اسے نکالتے اور پھر دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے جاتے. وقت کی اہم ضرورت ہے مسلمانوں، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لکڑی اگر ایک ہونا تو اس کو توڑنا بہت آسان ہوتا ہے. لکڑی اگر ایک ہونا، سنگل لکڑی ہو، ایک کو تنا واحد اکیلی ہو تو اس کو توڑنا بہت آسان ہوتا ہے. لیکن فرمایا اگر کسی کے ہاتھ میں چند لکڑیوں کا گٹھا دے دیا جائے اور اسے کہا جائے توڑو اسے، تو بندے کی طاقت ٹوٹ جائے گی لیکن وہ لکڑیاں ٹوٹنے کا نام نہیں دے گی. آج ہم جو بکھرے پڑے ہیں نا، آج جو ہم منتشر ہیں، آج جو الگ الگ ہیں، جس کا نتیجہ یہ کہ آج ہم ذلت اور رسوائی کی طرف بڑھ رہے ہیں. لوگوں متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر قائم ہو جاؤ. ہر کسی کو اپنے سینے سے لگاؤ، جس کے سینے میں حضور کی محبت کا چراغ روشن ہے، پھر چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ نقش بندی ہو، چاہے وہ شوہر وردی ہو، چاہے وہ کسی بھی مشرب سے تعلق رکھنے والا سنی ہے،
ہر سنی کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کرو اور ہر سنی کو اپنے سینے سے لگاؤ. انشاءاللہ ہم متحد ہو جائیں گے. اللہ کھویا ہوا وقار ہمیں واپس بھی عطا کرے گا اور مولا دونوں جہاں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال بھی فرمائے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں اللہ